اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون۔ سورہ بقرہ کی آیت کے اس حصے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی ایک صفت کو ذکر فرمایا کہ متقین کی اور پرہیزگاروں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو انہیں ہم رزق عطا فرماتے ہیں اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی فضیلت کا حامل عمل ہے۔ ویسے بھی عقلی اعتبار سے سوچا جائے، دیکھا جائے تو جان اللہ کی دی ہوئی ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ کی دی ہوئی جان اللہ جب چاہے لے لے، جب چاہے خرچ کرا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ رزق بھی اللہ کا دیا ہوا اور جان بھی اللہ کی دی ہوئی، لیکن جب ہم اس جان کو، اس رزق کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے، ورنہ اس کا حق تھا، جان اس کی دی ہوئی، مال اس کا دیا ہوا، یہ اگر جان، یہ اگر مال اسی اللہ کی راہ میں لگے تو یہ حق تھا کہ لگنی بھی اسی کے راہ میں چاہیے، اور اجر اگر نہ بھی ملتا، ثواب نہ بھی ملتا، پھر بھی اس بات کے لائق تھا کہ حق پہ یہ جان لگی اور یہ جان، یہ مال، یہ ٹھیک جس کا حق تھا اسی کو مل چکی۔ لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ اپنے فضل اور احسان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، صدقات فطر وغیرہ دینے چاہیے، نوافلی صدقے دینے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ واجبی صورت ہو، فرضی صورت ہو، نفلی صورت ہو، بہر صورت اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ یہ اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو یہ صدقہ بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور بری موت سے انسان کو صدقہ بچائے گا۔ مطلب کہ انسان جب صدقہ دیتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر تو دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ احسان فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائیں گے۔ ایمان پر موت ہوگی، نیک کام کرتے ہوئے موت ہوگی، شہادت پر موت ہوگی، اچھی موت ہوگی، بری موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے والا جب صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دینے والا جیسے ہی صدقہ دیتا ہے تو انما یضعها فی کف الرحمن، تو وہ صدقہ دینے والا گویا کہ اس صدقے کو اللہ کے ہتھیلی میں رکھتا ہے، فَهُوَ يُرَبِّيهَا، پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اونٹ کے بچے کو، جانور کے بچے کو پال کے بڑا کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ بھی انسان کے دیے ہوئے صدقے کو پالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا عظیم احسان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوتا ہے کہ آسمان سے 2 فرشتے نہ اترتے ہوں۔ صبح ہوتی ہے، آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا دیتا ہے اور ایک بد دعا دیتا ہے۔ دعا دینے والا یہ الفاظ کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اور بد دعا دینے والا یہ بد دعا دیتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا۔ دعا دینے والا کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو بدل عطا فرما، اسے اس کا جزا عطا فرما، بدلہ عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ جو اللہ کے راہ میں انسان خرچ کرتا ہے اس کو بڑھا کر دیتے ہیں، اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فرشتہ ہر روز آ کے یہ بد دعا دیتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں دینے سے رک گیا، جو تیرے راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کو ہلاک فرما۔ اندازہ لگاؤ کہ نورانی مخلوقات صبح صبح آ کے بخیلوں کو بد دعائیں دیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے سخیوں کو دعائیں دیں، کیا مقام ہوگا ان سخیوں کا، اور کتنی ہلاکت کی بات ہوگی ان بخیلوں کی جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں، جس بھی صورت میں ہو، فرضی صورت میں، واجبی صورت میں، نفلی صورت میں، بہر صورت اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں۔ اللہ کے مال میں راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ دگنا کر کے انشاءاللہ ہمیں دیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ عطا فرمائیں گے، جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اللہ کو یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ بخیلی سے کام لیتے ہیں، اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر کے بہت اچھا کر رہے ہیں اپنے خیال میں، اور اپنے گمان میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ بل هو شر لهم، بلکہ یہ تو ان کے لیے برائی کی بات ہے کہ وہ اگر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے تو اللہ اس کا اجر دیتے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کیے ہوئے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے قیامت کے دن کو چمکاتا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان فرماتا۔ لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، اتنا پیسہ بچ گیا، اتنا پیسہ بچ گیا، اتنا پیسہ بچ گیا، حالانکہ یہ بچا نہیں، بلکہ جو بچا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال جس کو بخیلی کر کے انہوں نے جمع کیا، یہ قیامت کے دن توک ڈال کر ان کے گلوں میں لٹکایا جائے گا۔ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اور وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور وہ پرسکون ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کے راہ میں خرچ اس طرح کیا ہوگا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ پڑا ہوگا، یعنی چھپکے سے اس نے اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی متقین کی اس صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کو کہ ہم اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں، اس متقین کی صفت کو ہم اپنانے والے بن جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام